السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ العزیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جو صدیق اکبر کی ذات کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے بارے میں ہم آپ کے سامنے مختصر حدیث پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ معائل نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسے اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا، آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا، کیسی سے ہے؟ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی، آپ کھا بھی چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں طے کر کے نکال دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3842۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے، اور لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 683۔ ابو ادریس خولانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بحث سی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر غصہ ہو گئے اور ان کے پاس آنے لگے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے معافی مانگتے ہوئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا اور گھر پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہ صاحب یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ لڑ آئے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے طرز عمل پر نادم ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ بہت ناراض ہوئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میری ہی زیادتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ جب میں نے کہا تھا کہ اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تو تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ ابو عبید اللہ نے کہا، غامر کے معنی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھلائی میں سبقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4640۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے کہا، ہم کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ ان کی مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3754۔ حضرت
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں ایک کنویں سے پانی کھینچ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور 1 یا 2 ڈول پانی کھینچا۔ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے لیا اور وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا پانی کھینچنے میں کسی کو ماہر نہیں دیکھا۔ انہوں نے خوب پانی نکالا، یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے لیے پانی سے حوض بھر لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7019۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے صخر نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کنویں پر خواب میں کھڑا اس سے پانی کھینچ رہا تھا کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر بھی پہنچ گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور 1 یا 2 ڈول کھینچے۔ ان کے کھینچنے میں ضعف تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈول عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل میں ہو گیا۔ میں نے کوئی ہمت والا اور بہادر انسان نہیں دیکھا جو اتنی حسن تدبیر اور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہو۔ چنانچہ انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کو پانی پلانے کی جگہ بھر لی۔ وہب نے بیان کیا کہ العطن اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ بولتے ہیں اونٹ سیراب ہوئے کہ وہیں بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3676۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آپ نے بتلایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے بعاث کی جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 952۔ سفیان سوری نے خبر دی، کہا ہم سے جامع بن ابی راشد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو یعلا نے بیان کیا، ان سے محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ انہوں نے بتلایا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اب پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو کہہ دیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ، اس لیے میں نے خود کہا اس کے بعد آپ ہیں۔ یہ سن کر بولے میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3671۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 466۔